بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے فرمایا کہ تمہارے پاس بہت زیادہ مال ہے، لہٰذا تم اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے خطرہ محسوس کیا کہ اس طرح تو میرا مال کم ہو جائے گا، لہٰذا اس نے سوچا کہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پبلک انسلٹ ہو جائے، عوام الناس میں ان کی بے عزتی ہو جائے، پھر میں ان کی بات نہیں مانوں گا، بلکہ میں کہوں گا کہ ایسے بندے کی بات میں نہیں مانتا۔ چنانچہ اس نے کسی عورت سے کہا کہ جب موسیٰ قوم کے سامنے خطاب کریں تو کھڑے ہو کر کہنا کہ یہ تو میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کر رہے تھے، تم صرف الزام لگا دینا، باقی پروپیگنڈا ہم خود سنبھال لیں گے اور میں تمہیں اس کے بدلے میں اتنے پیسے دوں گا۔ وہ مال کے جانسے میں آ کر کہنے لگی بہت اچھا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واضح نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اتنے میں وہ عورت کھڑی ہو گئی۔ جب کھڑی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے تقدس اور جلال کو دیکھ کر کانپ گئی اور سچ بات کہہ سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے موسیٰ، ہم نے زمین کو تیرے تابع بنا دیا ہے، تو جو اسے حکم کرے گا یہ اس حکم کو پورا کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ تو قارون کو نگل جا۔ زمین پھٹی اور اس نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ قارون معافی مانگنے لگا، مگر حضرت موسیٰ جلال میں تھے، لہٰذا دوبارہ حکم دیا کہ اے زمین تو اسے نگل جا۔ زمین نے اس کو پیٹھ تک اپنے اندر لے لیا۔ وہ پھر بھی لجاجت کے ساتھ معافی مانگتا رہا، مگر حضرت موسیٰ نے معاف نہ کیا۔ تیسری دفعہ پھر یہی فرمایا کہ اے زمین اسے نگل جا۔ زمین اسے نگل گئی، قیامت تک وہ زمین میں دنستا رہے گا۔ جب قارون زمین میں دنس گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا جلال کچھ ٹھنڈا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ، وہ آپ کے سامنے روتا رہا اور معافی مانگتا رہا، مگر آپ زمین کو حکم دیتے ہی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اس نے الزام بھی تو اتنا بڑا لگایا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مجھ پروردگار کے سامنے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تو میں پروردگار تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ ہم انسان تھوڑے ظرف والے ہوتے ہیں، تھوڑی سی کوئی بات پیش آ جائے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس بندے کے اندر سے جان نکال دیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس کے ٹکڑے کر دیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس کو اپنی نگاہوں سے نیچے گرا دیں۔ ہمارا حسد اتنا ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دینے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر طوفان ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اچھا دیکھ نہیں سکتے، لیکن پروردگار کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ایک بت پرست تھا، وہ پریشان حال ہو کر ساری رات اپنے بت سے دعائیں مانگتا رہا۔ وہ اس کے سامنے یا سنم پکارتا رہا، مگر کوئی بات نہ بنی، حتیٰ کہ اسے اونگ آنے لگی۔ اونگ میں اس کی زبان سے یا سمد نکل گیا۔ سمد اللہ رب العزت کا نام ہے۔ جیسے ہی اس نے یا سمد کہا، اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور پروردگار عالم نے فرمایا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جب پروردگار عالم نے یہ جواب دیا تو فرشتے حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اے پروردگار عالم، وہ ایک بت پرست ہے، وہ ساری رات بت کے نام کی تصویر جپتا رہا، اس نے اونگ کی وجہ سے غفلت میں یا سمت کہا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے کہ وہ بت پرست تھا اور ساری رات بت کے نام کی تصویر جپتا رہا، اس بت نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور اس نے اونگ میں مجھے پکارا۔ اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا؟ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس وقت جو آدمی سب سے زیادہ گنہگار ہے میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ فلاں جگہ پر ایسا آدمی رہتا ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی جوانی کے کاموں میں مست ہے، نہ اسے سورج نکلنے کی پرواہ ہے اور نہ ڈوبنے کا فکر ہے، وہ اپنی شہوات میں زندگی گزار رہا ہے، ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ چند دنوں کے بعد پھر دل میں خیال آیا تو دعا مانگی، اے اللہ، میں تیرا بڑا ہی عبادت گزار بندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور نشاندہی فرما دی کہ فلاں جگہ پر ہے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عین وہی آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ سب سے گناہگار بھی یہی ہے اور سب سے زیادہ نیکوکار بھی یہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ابھی 2-4 دن پہلے اس کا بیوی سے جھگڑا ہوا، بیوی نے اسے گناہوں کے تانے دیے، اسے لعنت ملامت کی کہ تیرے اتنے گناہ۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں مانتا ہوں اور شرمندہ ہوں کہ میرے اتنے گناہ ہیں، مگر یاد رکھنا کہ میرے پروردگار کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہمیں اس کا حسن ظن پسند آیا اور ہم نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی دعا مانگتے اور آنکھ سے کوئی آنسو نکل آتا تو حضرت اقدس ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے۔ ایک طالب علم نے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ حضرت،
آپ کا یہ عمل کس بنا پر؟ فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی برکت سے میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ وہ بھی طالب علم تھا۔ کہنے لگا حضرت کسی کا چہرہ بچ بھی گیا اور باقی جسم کے اعضاء نہ بچے تو پھر کیا فائدہ؟ اس پر حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان فرمایا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں ایک وزیر فوت ہوا۔ اس وزیر کا ایک بیٹا چھوٹی عمر کا تھا مگر بڑا سمجھدار تھا۔ بادشاہ نے اس بچے کو دل لگی کی خاطر بلایا۔ جب وہ بچہ حاضر ہوا تو اورنگزیب عالمگیر اس وقت ایک تالاب میں جو اپنے محل میں بنوایا تھا نہا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر آپ کنارے پر آئے۔ وہ بچہ قریب ہوا، سلام کیا۔ جب اس نے مصافحہ کیا تو آپ نے اس کی انگلیاں مضبوطی سے پکڑ لیں اور کہا کہ میں تمہیں کھینچ کر پانی میں نہ ڈال دوں۔ وہ بچہ مسکرا پڑا۔ اورنگزیب بڑے حیران ہوئے کہ بچے کو تو گھبرانا چاہیے تھا اور کہتے بھی سبھی ہیں کہ بڑا سمجھدار ہے، چنانچہ آپ نے پوچھا کہ تو کیوں ہنس رہا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میرے ہاتھوں کی چند انگلیاں آپ کے ہاتھوں میں ہیں، بھلا مجھے ڈوبنے کا کیا ڈر ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے کھینچ کر اس پانی میں ڈبو دیں گے؟ یہ حکایت سنا کر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس بچے کو بادشاہ کی انگلیاں پکڑنے پر اتنا اعتماد ہے تو کیا اللہ کی رحمت پر ہمیں اتنا بھی اعتماد نہ ہو کہ اگر وہ چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا تو پورے جسم کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ ہر دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ بادشاہوں کی دین تو بادشاہوں کی سواریاں ہی اٹھایا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے بہترین حسن ظن رکھیں گے تو وہ اپنی شان کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا